بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرے زمانے میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا جب ایک کافر نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا، یعنی اللہ کے گھر کو گرانا چاہا۔ جب وہ کافر اللہ کے گھر کو گرانے آیا تو اس وقت اس کافر کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کو کیوں گرانا چاہا؟ اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ابرا یمن کا گورنر تھا۔ ابرا نے دیکھا کہ کئی لوگ ہر سال یمن کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ایک دن ابرا نے پوچھا، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ مکہ میں ایک گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ ابرا نے کہا، میں یمن میں اتنا خوبصورت گھر تعمیر کروں گا اور پھر سب لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ لوگ اس گھر کا طواف کریں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک گھر بنوایا اور لوگوں کو حکم دیا، تم لوگ ہر سال مکہ میں جاتے ہو، اس کا طواف کرتے ہو، تو میرے اس عالی شان گھر کا طواف کرو۔ اہل عرب کو یہ بات نہایت ہی ناگوار گزری کہ ہم لوگ تمہارے بنائے ہوئے گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ جب ابرا نے دیکھا کہ لوگ ہر سال اس کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں تو ابرا کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں مکہ میں موجود اس گھر کو ختم کر دوں گا۔ اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ہاتھیوں کی ایک عظیم فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ہاتھی تھا کہ حبشیوں نے بھی اس سے بڑا ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ ابرا اس ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ اس واقعے کو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والا لشکر کہا گیا ہے۔ ابرا اپنے غرور و تکبر میں ہاتھی پر بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابرا نے کسی کو پیغام دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ پیغام میں کہا، ان سے کہہ دو میں تمہاری طرف جنگ کرنے نہیں آ رہا، میرا کام صرف تمہارے گھر کو گرانا ہے۔ میں اپنا کام کروں گا اور خاموشی سے واپس آؤں گا، لہذا تم میں سے کوئی بھی میرے راستے میں نہ آئے۔ جب قاصد یہ پیغام لے کر حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچا، حضرت عبدالمطلب پیارے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور یہ واقعہ پیارے نبی سرکار دو عالم کی ولادت سے پہلے کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت مطلب نے فرمایا کہ اسے آنے دو، ہم نہیں روکیں گے، خدا کا گھر ہے، خدا ان سے نبٹ لیں گے۔ جب ابرا اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے قریب آیا، ابرا کے لشکر نے مکہ کے لوگوں پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا اور جانور بھی لوٹ لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت ابو مطلب کو یہ بات پہنچی تو حضرت ابو مطلب کو بہت برا لگا، لہذا ابو مطلب ابرا سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ ہمارے نبی کے دادا بہت ہی خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ابرا آپ کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے اہل مکہ کے سرکار، کیا سوال ہے مجھ سے؟ ابرا کا خیال تھا کہ یہ اپنے گھر کو بچانے کی سفارش کرنے آیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ تمہارے سپاہی میرے اونٹ لے کر آئے ہیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے مویشی مجھے واپس مل جائیں۔ جب ابرا نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، تمہاری اس بات نے تمہارا مقام میرے دل سے ختم کر لیا ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم اپنے خدا کے گھر کو بچانے آئے ہو۔
حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی بات کہی۔ آپ نے فرمایا، خدا کو میری حفاظت کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ اس نے مجھے میری مویشیوں کا نگہبان بنایا ہے، لہٰذا میں تم سے اپنی مویشیوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ابرہ نے کہا، میں تمہارے خدا کے گھر کو آج گرا دوں گا، اور آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ جب حضرت عبد المطلب لوگوں کے درمیان پہنچے، سب لوگوں سے فرمایا، مکہ کو چھوڑ کر دور پہاڑی میں جا کر پناہ لے لو۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر یہ دعا فرمائی، یا اللہ، تیرے بندوں میں اس لشکر سے لڑنے کی قوت نہیں، سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت عبد المطلب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے اور سوچنے لگے، ان لوگوں کا عبرتناک انجام ہوگا۔ ابرہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک بڑے ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر کعبہ شریف کی طرف آ رہا تھا۔ ان ہاتھیوں میں ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کے اوپر ابرہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ہاتھی کو کعبہ کی طرف لے آتا تو ہاتھی رک جاتا، اور ہاتھی کو پیچھے کی طرف کرتا تو ہاتھی بھاگا بھاگا جاتا۔ کوئی تو طاقت تھی جو اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا لشکر بیت اللہ کی طرف آیا اور بیت اللہ کے اوپر گھومنے لگا۔ وہ ابابیل کا لشکر تھا، ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا۔ اب وہ پتھر کون سے تھے، کہاں سے لائے گئے تھے؟ ان پرندوں نے ابرہ کے لشکر پر پتھر چھوڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پتھر کسی ہاتھی یا انسان کو لگتا تو اس جگہ کو چیر پھاڑ دیتا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ فیل میں بھی آیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے۔ جو بچ گئے ان کو ایسی بیماری لگی جو خطرناک تھی۔ بیماری یہ ہوئی کہ ان کے جسم کا گوشت گل سڑ کر گرنے لگا۔ جہاں جہاں سے ابرہ گزرتا تو پیچھے اس کا گوشت گرتا چلا جاتا۔ جب اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ جب پورا لشکر مر گیا تو عبد المطلب لوگوں کے ساتھ اس پہاڑ سے نیچے اترے اور مرنے والے کے پاس جتنا بھی خزانہ تھا وہ مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر لیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔